سورہ توبہ آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سلسلہ قصص القرآن جو ہماری ہفتہ وار نشست ہوتی ہے، الحمدللہ جو نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کے واقعات سے، یعنی عالم ارواح کے واقعات سے جو قرآن میں مذکور ہوئے ہیں، ان واقعات سے چلتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غالباً 10واں واقعہ آج بیان ہو رہا ہے، وہ بھی مکی واقعات تک۔ مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے نا، تو کچھ واقعات ہوتے رہے، تبلیغ، انداز بیان، دلائل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً 10واں یا شاید میں فگر بھول رہا ہوں، تو اتنے تک ہمارے الحمدللہ پچھلی بدھ تک 100 واقعات پورے ہو چکے ہیں اور وہ آن ایئر بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کریم اس سے ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور اس سے کما حق ہو استفادہ کی ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم ساروں کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج کر دیں۔ اور قدرتی فگر بھی 100 کا آیا ہے، ایک باب بند ہو رہا ہے تو دوسرا شروع ہو رہا ہے، یعنی 100 سے اوپر والی گنتی شروع ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے لگا ہے واقعات میں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں اور ہجرت کر کے باہر کی دنیا میں تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ 101 نمبر کا جو واقعہ ہے، یہ ہم منتقل ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ میں مکی سے مدنی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو اس لیے صورتیں بھی 2 قسم کی کہلوائی جاتی ہیں لقب کے اعتبار سے، مکی اور مدنی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی نہیں ہوتے تھے، مدینہ میں بھی نہیں ہوتے تھے، اور وہی آ جایا کرتی تھی، مثلا میدان جہاد میں سفر جہاد پر ہوا کرتے تھے، تو اس کے باوجود بھی ان صورتوں کو مکی کہا گیا ہے جس دوران اللہ کے نبی کی رہائش مبارکہ مکہ میں تھی، اور جس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش مبارکہ مدینہ طیبہ میں تھی، ان ساری صورتوں کو مدنی کہا گیا ہے، چاہے اللہ کے نبی باہر بھی تشریف لے گئے ہوں۔ ویسے اگر ایک ایک عنوان سے صورتوں کو لقب ہوں تو مفسر سیوطی رحمہ اللہ تفسیر اتقان میں ان کے مختلف القاب لکھتے ہیں صورتوں کے، کوئی لیلی بھی ہیں، کوئی نہاری بھی ہیں، کوئی سفری ہیں، کوئی حضری ہیں وغیرہ ذالکہ۔ تو اسی طرح کوئی سیفی ہیں، کوئی شتائی ہیں، یعنی کوئی سردیوں میں آئی، کوئی گرمیوں میں آئی، تو یوں القاب بہت سارے بن سکتے ہیں۔ لیکن اصل مکہ اور مدینہ کی تقسیم کا مطلب سکونت کے اعتبار سے ہے، رہائش کے اعتبار سے ہے، کہ اللہ کے نبی اگر
آپ کا مسکن مدینہ طیبہ رہا تو اس دوران جتنی بھی صورتیں جہاں بھی نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو خوبصورت باب تھے جن کو قرآن نے بھی تقسیم کیا ہے، ایک مکی واقعات اور ایک مدنی واقعات۔ تو مکی واقعات کا سلسلہ ختم ہوا اور اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کیسے شروع ہوتی ہے آج کے سبق سے ہم وہ شروع کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک نقطہ بتانا ہے کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اس اعتبار سے ذکر تو ہے کہ ماضی کو رپورٹ کیا ہے قرآن نے کہ میرے پیغمبر آپ وہاں سے نکلے تھے، من حیث خرجتا، اس کا مطلب ہے ہجرت کا ماضی کا ذکر موجود ہوا۔ اسی طرح اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے نبی کو نکالا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے ہجرت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں ہجرت کا ذکر، ہجرت یعنی کرنے میں حکم کا انتظار کرنے کا حکم دیا، فرمایا میرے پیغمبر ہجرت کا حکم آنے والا ہے، آپ نے جلدی نہیں کرنی، انتظار کرنا ہے۔ سورہ قلم میں ہے 29 پارے میں کہ لا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہونا کہ وہ جلدی جلدی وہاں سے تشریف لے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام و تسلیم، ان کی بات بھی الگ اپنے مقام پر آئے گی، اس کی بھی اللہ کریم تعریف کریں گے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک تعلقات کی عمدگی کی دلیل ہوتی ہے، اس مقام پر اللہ کریم ان کی اپنی بات فرمائیں گے۔ لیکن صریح حکم کا انتظار کرنے کا فرمایا گیا کہ جب تک آپ کو حکم نہ ملے آپ نے نہیں جانا۔ اب پورے قرآن میں دیکھتے ہیں ہجرت کا ذکر تو موجود ہے، ہجرت کا حکم موجود نہیں۔ ہجرت کا حکم، یہ آج کے ہجرت کے واقعے میں ایک عجیب سی بات بھی آنے لگی ہے، اس سے پہلے یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں، ہجرت کے واقعات بھی قرآن میں موجود ہیں، لیکن جو اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تکن کصاحب الحوت، میرے پیغمبر آپ نے انتظار کرنی ہے میرے حکم کی، تو وہ حکم قرآن میں کہاں ہے؟ یقیناً پورے قرآن میں حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی پر جو وحی آیا کرتی تھی دو قسم کی ہوتی تھی، ایک کو کہتے ہیں وحی جلی، ظاہر وحی، اس کو قرآن کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے وحی خفی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کریم بتاتے ہیں یہ وحی قرآن کی ہے، اس کو وحی مطلوب تلاوت کرنا ہے، اور یہ وحی غیر مطلوب ہے تو وہ حدیث کی وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم کا انتظار کروایا گیا، لیکن ہجرت کا حکم جو ہے وہ وحی خفی میں آیا ہے، وہ حدیث پاک میں آیا ہے، وحی غیر مطلوب کے اندر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی جو حدیث والی ہے، حدیث کا انکار کرنا بین ہی اسی طرح ہے جیسے قرآن کا انکار کرنا ہے۔ لہذا قرآن کو اگر ماننا ہے تو پھر حدیث کو بھی ماننا ہوگا۔ یہ نقطہ آپ کے ذہن نشین ہو گیا نا؟ جو کہے میں حدیث کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کی ایک عبارت کو مانتا ہوں، تو انہیں کہا جائے کہ ہجرت کا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ لہذا اب آپ دیکھیں گے ہجرت کے تذکرے ضرور ہیں، ہجرت کے واقعات ضرور ہیں، لیکن جو صریح حکم کے بارے میں فرمایا گیا وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو لہذا اب سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگے مکہ سے، تو اس وقت ایک منظر ایسا عجیب سا پیش آیا جس کو رہتی دنیا تک ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، ہجرت کے سفر کو۔ تو اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے ہیں جی، وہ کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعات تو بہت سارے پیش آئے، احادیث طیبہ میں مذکور ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ جس کا تعلق صرف ایمانیات سے تھا، اور اس میں جہاد کے بہت سارے اشارے تھے، اس میں اگلی زندگی کے بہت سارے سہارے تھے۔ اس ایک واقعے کو اللہ کریم نے قرآن میں اس مقام پر بیان کیا جو ہم نے تلاوت کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں فرمایا۔ چنانچہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. سورہ توبہ آیت نمبر 40. اے لوگو اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، الا تنصروہ، پیچھے حکم ہے جہاد کا، نبی کی اقامت کے لیے، نبی کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم من الارض. کیا ہو گیا ہے لوگوں تمہیں جب تمہیں کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے نبی باہر تشریف لا رہے ہیں، جہاد کے لیے آؤ، کیا ہو جاتا ہے کہ تم زمین میں بیٹھ جاتے ہو اور بوجھل ہونے لگ جاتے ہو. استاقلتم من الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ تو فرمایا اگر تم جہاد اس لیے نہ کرو کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے جان کے نذرانے اور تمہارے اعتقاد کی پختگی دیکھی جاتی ہے کہ تمہارا عقیدہ کہاں جا کر ٹوٹتا ہے. کہیں رشتہ داریوں میں جا کر ٹوٹ جاتا ہے، کہیں بازاروں میں جا کر عقیدے ٹوٹ جاتے ہیں، پیسے کی چمک میں آ کر عقیدے ٹوٹ جاتے ہیں، تو کہیں جو جان کے لالے پڑ جائیں تو اس وقت عقیدے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ انتہا درجے تک تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ قرآن کی ابتدائی صورتوں میں سورہ بقرہ میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں ویسے چلے جائیں گے؟ اللہ نے تو خوب جھنجھوڑنا ہے، ابھی تمہارے ایمان کو پورا چیک کرنا ہے. تمہیں بہت بڑے اعزاز دیے جائیں گے، ابلیس لعین کے سامنے تمہارے ایمان دکھائے جائیں گے. جس نے کہا تھا کہ میں ان کو نہیں مسلمان رہنے دوں گا، نہیں، تمہارے ایمان کو دکھایا جائے گا. ابلیس کو چیلنج دیا ہوا ہے ہم نے. تمہارا ایمان نظر آئے گا، تمہیں جنت کے داخلے ملیں گے. نبی تک بھی آزمائشیں اللہ نے بھیجی ہیں. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، نبی کی زبان سے بھی انتظار کے لفظ نکلتے تھے، صحابہ کی زبان سے بھی انتظار کے لفظ نکلتے تھے. متی نصر اللہ، اللہ میں یقین تو ہے، مدد تو آئے گی لیکن کب آئے گی؟ اب یہ ظلم و تشدد کی انتہاؤں کو چھو چکے ہیں. اے اللہ اپنی مدد بھیج، اے اللہ اپنی نصرت دے. آزمائشیں تو آئیں گی، سورہ العنکبوت میں ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. صحیح العقیدہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کے یہ خیال نہیں رہنے چاہیے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں لوگ کچھ نہیں کہیں گے. نہیں نہیں، وہم لا یفتنون، ان کو آزمائشیں نہیں آئے گی. صحیح عقیدہ لے جانے کے بعد سارے معاشرے کو شیطان تمہارے خلاف گرما دے گا، سارے کے سارے تمہارے خلاف ٹوٹ پڑیں گے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، سچا عقیدہ اس کا بن جائے، تو اس وقت شیطان ساروں کو پیچھے لگا دیتا ہے. اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں وہ اس بندے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آزمائشیں آئیں گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش آئی تھی. تم زمین پر بوجھل ہو رہے ہو کہ اللہ کے نبی کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے کوئی، بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہو جائے گا، تمہارے اپنے ایمان کی خوبصورتیاں نظر آ جائیں گی. آزمائشوں کے بعد ایمان خوبصورت ہو جاتا ہے. سونے کو جس طرح آگ میں ڈالا جاتا ہے، اللہ نے لفظ ایسے استعمال کیا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یعنی سونے کی طرح ان کو سونے کی کٹھیالی میں رکھا نہیں جائے گا. فتنہ عربی میں اسی کو کہتے ہیں نا کہ سونے کو اس کے اپنے چھوٹے سے برتن میں رکھ کر آگ میں رکھا جاتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فتنہ. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سونے کو خراب کیا جائے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ سونے کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جائے. تو اس لیے مومنوں پر آزمائشیں جو آتی ہیں انہیں اور زیادہ نکھارنے کے لیے، انہیں اور معزز اور محترم بنانے کے لیے آتی ہیں. تو فرمایا اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں کرو گے، ویسے اللہ کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب پوری کی پوری دنیا میرے نبی کی مخالف ہو چلی تھی.
بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اللہ نے تو اس وقت بھی بچایا. کب؟ جب میرے نبی سے گھر بار چھینا جا رہا تھا. جب ہجرت کی رات آئی تھی تو بتاؤ اس وقت نبی کے سہارے کون بنا تھا؟ تو اللہ نے مدد کی تھی نا. تو اللہ نے اس زمن میں واقعہ بیان کیا. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کریم نے ضرور ان کی پہلے بھی مدد کی. اس کی جزا عربیہ والے جانتے ہیں کہ محذوف ہے جس کی علت ہے فقد نصرہ اللہ. فسینصرہ اللہ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. فقد نصرہ اللہ، کیونکہ پہلے بھی اللہ ان کی مدد کر چکا ہے. فقد نصرہ اللہ، نبی کا ساتھ دینا یہ اعزاز ہے. لہذا ابھی سے نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ اس زمین پر اقامت دین کے رضاکار ہیں. کیا ہے جی؟ اقامت دین کے رضاکار ہیں. نیت کر لے سارے انشاءاللہ. کیوں جی؟ کہ اس میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا. تذکرے قرآن میں آ رہے ہیں جی، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ نے انبیاء کی ڈیوٹیاں لگائی تھی، ان کی ذمہ داریاں لگائی تھی کہ ایک آخری نبی جب آئے اور وہ تمہیں اپنے مدد کے لیے پکارے، تم سارے انبیاء اگر تمہارے زمانے میں وہ آ جائے تو تم نے ان کا ساتھ دینا ہے. یہ دیکھیے جی سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ دیا، لما آتیتکم من کتاب، جب میں تمہیں ایک کتاب کیوں نہ دے چکوں، وحکمت، اور دانائی یعنی نبوت کیوں نہ تمہیں مل جائے، ثم جاکم رسول، پھر تمہارے پاس آ جائے ایک عظیم الشان رسول. انبیاء دیگر کے لیے لفظ نبیین کا استعمال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رسول کا استعمال کیا. اس کا مطلب ہے باقی انبیاء رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن رسولوں کے رسول صرف ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جی اصل رسالت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بحیثیت متبوع ہونے کے، اور باقی انبیاء کی بھی رسالت ہے بحیثیت تابع ہونے کے. آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر ایک عظیم الشان ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تمہارے عقیدوں کی تصدیق کرے، کیونکہ تمام انبیاء کا عقیدہ تو ایک ہی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہارے آفتاب نبوت کے چمکتے ہوئے آفتاب آخر الزمان آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی تم نے کرنی ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس امت کو اللہ نے جو کام دیا ہے جہاد والا، یہ وہ کام ہے جو اللہ نے نبیوں کو دیا تھا، یہ وہ کام ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ کریم ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ سعادت نصیب فرما دے. آمین کہہ دیجیے. مرنا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ قیمتی موت مرا جائے. وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اس کے لیے جی جس طرح کوئی ڈگری بندہ پاتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، وہ پوری کی جائے. ایک بندہ نمازیں نہ پڑھتا ہو اور کہے میں جہاد کروں گا، اس کا مطلب ہے مجاہد ہونے کے قوائف اس کے پورے نہیں ہیں. پھر اللہ کریم اسے اتنا بڑا اعزاز کیسے دے گی؟ ایک بندہ ہے جو اللہ کریم کے ساتھ اپنی اس کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، اس کے کام پورے نہیں کر رہا، تو پھر اللہ کریم یہ اعزاز کتنا بڑا ہے اس کو کیسے دے گی؟ فری میں مل جائے گا؟ نہ جنا، فری میں تو مل رہا ہے، صرف اطاعت مانگی گئی ہے. اللہ کی اطاعت کریں گے سب کچھ. اس کا مطلب ہے ہم نے انشاءاللہ قوائف بھی پورے کرنے ہیں، وہ جو ایک مجاہد کے قوائف ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے قرآن پڑھیں گے تو قوائف کا پتہ چلے گا. انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے اور پھر قوائف بھی پورے کریں گے، پھر اللہ کریم یہ کام کسی نہ کسی بہانے انشاءاللہ ہمیں نصیب فرما دیں گے.
قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری. حیران ہے اس مقام پر کہ اللہ کریم نے حکم کرنے کے بعد انبیاء، اللہ کا حکم تو ماننے والے انبیاء نہ ہو تو پھر اور کون ہے جو اللہ کے نبی اللہ کا حکم نہ مانے؟ انبیاء باوجود اس کے کہ گناہ کے تصور سے بھی پاک ہیں، اس کے باوجود یہ اتنا بڑا وسیقہ تھا کہ اللہ کریم نے پھر اس پر گواہیاں بھی مانگی کہ اس پر اور پکا کار بند رہنا ہے. حالانکہ انبیاء پکے کار بند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء سے اللہ گواہیاں مانگ رہے ہیں، ان سے اللہ صداقتیں مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی چیز اہم ہے، نبی کی اطاعت کرنا، جہاد کے راہ میں آنا. فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری. فرمایا اللہ نے اے تمام انبیاء کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اس بات پر؟ تو ظاہر ہے کہ انبیاء اقرار ہی کرنے والے ہوتے ہیں. واخذتم على ذلكم مصری، اور کیا تم نے اس پر میرا پختہ وعدہ لے لیا ہے کہ نہیں؟ قالوا اقررنا. تمام انبیاء نے فرمایا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ نے پھر فرمایا گواہ رہ جانا تم. وسیقہ پورا ہو جانے کے بعد فرمایا گواہ رہ جانا. تو کتنا پیارا معاہدہ ہے جی، جس معاہدے کے گواہ تمام انبیاء ہیں ماں سوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ان کے لیے تو وعدہ لیا جا رہا ہے. قال فاشهدوا. اور اتنی بڑی بات ہے، توحید کے بعد اس ایک مشن پر اللہ خود بھی گواہ بن گیا. توحید کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہ میں اللہ گواہ ہوں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. توحید کا گواہ اللہ ہے اور اس معاہدہ جہاد کا گواہ بھی اللہ ہے. فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. میں اللہ تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات پر کہ تم میرے نبی اگر آ جائے اور تمہیں مدد کے لیے پکارے تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، ایمان بھی لانا ہے. تو انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس وسیقہ کو پورا عملی جامہ پہنائیں گے. انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس وسیقہ پر عمل کر دکھائیں گے. فرمایا یہ کام تو وہ ہے لوگوں جس نبی کی مدد کے لیے تمہیں پکارا جا رہا ہے. تم نے اگر نبی کو نکال دیا اپنے علاقے سے، نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو نبی کا ساتھ دینے والا ہے. فَقَدْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی جب اسے کافروں نے نکال دیا. کس نے نکالا جی؟ الذین کفروا. نکالنا نبی کی اتنی توہین کرنا بھی کفر ہے. حالانکہ اللہ کریم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ کذب بہ قومک، جس طرح فرمایا کہ آپ کو آپ کی قوم جھٹلا چکی، کہ جب اس کو آپ اپنی قوم نے نکالا. نہیں، اللہ کریم نے یہاں فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، کیونکہ گستاخی کا جب پہلو نظر آ رہا ہونا اس کا حکم بھی بیان ہونے لگ جاتا ہے کہ اگر یہاں گستاخی کی ہے، نبی کا استخفاف کیا ہے، نبی کی ذرا سی توہین کی ہے تو بندہ کافر ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں نکالا کافروں نے، ثانی اثنین، اس حال میں یہ حال بن رہا ہے وہ ضمیر سے، ثانی اثنین، دو کا دوسرا تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دو میں سے دوسرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو میں سے دوسرے. اللہ کریم اس میں کوئی اور تعبیر بھی لگا سکتے تھے لیکن اللہ کریم نے اس تعبیر کو چنا. اس پر ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں مفسر آلوسی رحمہ اللہ، تفسیر روح المعانی والے. تو عربی کسی چاشنی اور اس کے مزے لینے کے لیے آپ ان کی تقریر بھی دیکھ سکتے ہیں. ثانی اثنین، دو تھے، یعنی اور کوئی نہیں تھا. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والا تھا، بس دو موجود تھے تو دو کتنا کام کر لیں گے. تو اس وقت صرف دو تھے اور پھر اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی حیثیت ہے وہ اکیلے ہیں. ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جہاں میرے نبی کو تسلی دینی پڑ جاتی ہے، پیارے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی ایک گھڑی ایسی بھی آ جاتی ہے کہ بالکل اکیلے بچ جاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تذکرہ آگے آ جاتا ہے۔ اگرچہ میرے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی تھے تو فرمایا اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب پیارے صدیق اکبر بھی حیران ہو رہے تھے کہ اس مقام پر کیسے بچے گی، تو فرمایا اللہ کے نبی نے ان اللہ معنا، یہاں بھی اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، غار کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں آرام فرما رہے تھے تو وہ غار ثور تھی۔ جو غار حرا وہ ہے جس پر اللہ کے نبی کو وحی آتی تھی، اور یہ غار ثور ہے ہجرت کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لے آئے، آرام کیا، کفار سے روپوش ہوئے، اور وہ روپوش ہونا کتنے دن تک تھا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 دن تک تھا۔ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ بکریاں چراتے ہوئے اس مقام تک لے آتے تھے، کھانا وغیرہ دودھ وغیرہ دے کر واپس اپنے ریوڑ کو لے جاتے تھے، اور پیارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی کے گھر کی حفاظت پر مامور رہے اور آپ کی سواریوں کو تیار کرتے رہے۔ 2 سواریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسرے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور وہاں سے اللہ کے نبی پھر باہر تشریف لے گئے۔ تو غار کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، باقی صحیحین میں یہی کچھ واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے۔ اس کے علاوہ غیر صحیح میں واقعات بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ بہقی کی روایات میں ہے، جو درجہ ثالثہ کی کتب ہیں، اس لیے تحقیق کے بیان میں بندہ وہ نہیں بیان کرتا، عام نغموں نظموں میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آپ کے پاؤں تھک گئے تو پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا، تو اٹھا کر جو ہے غار میں تشریف لے گئے۔ تو یہ بھی غیر صحیح کا واقعہ ہے، لیکن ہے صحیح، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اور پیارے سیدنا صدیق اکبر جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے انہوں نے نہیں بتایا، تو ہم اپنی طرف سے بھی ان کے لا نصدق ولا نکذب، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح سانپ والا واقعہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہونے لگے تو فرمایا نہیں، پہلے میں داخل ہوتا ہوں اللہ کے نبی، میں تاکہ وہاں پر ساری صفائی کر لوں، جو کوئی سوراخ نقب تھے ان کے اوپر کپڑے ڈالتے گئے، ایک سوراخ بچ گیا تو وہیں سے سانپ باہر نکل آیا تھی۔ تو یہ واقعات تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے، عالم اسلام میں بڑی بڑی تاریخیں لکھی گئی ہیں، اس میں بھی ایک تاریخ ابن عساکر کا بہت بڑا نام ہے، اس کو تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں۔ اس وقت جو شائع شدہ ہے وہ تقریباً 80 جلدوں میں ملتی ہے جو اس وقت مل رہی ہے، تو اسی کے اندر یہ واقعہ آیا ہے کہ سانپ والا واقعہ، ورنہ اس کی کوئی باقاعدہ صحت نہیں ہے، ایک تاریخ کی حیثیت کا واقعہ ہے۔ واللہ عالم جی، اس کے علاوہ بھی نبی کا ساتھ دینا بھی بہت بڑا اعزاز ہے جی۔ اللہ نے شرق غرب کو تابع کر دیا، اور قرآن اشارہ اس بات کا کرتا ہے کہ اگر کوئی ہجرت کے سفر کے لیے نکلے نا تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، کہ اللہ کریم اس کو فائدے بہت دے گا۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ اللہ نے نہیں چھوڑا کہیں بھی، نہ سانپ کو بھیجا نہ کچھ کیا، کیونکہ جیسے ہی باہر نکلے اب تو مراغما کثیرا وسعہ، اب تو فراخیاں ہی فراخیاں ملنی شروع ہونے لگی ہیں۔ تو اس لیے ہم ایسے واقعات کو صحت کے رنگ میں بیان نہیں کرتے، نہیں آپ ان واقعات کو صحت کے رنگ میں بیان کریں، خواہ مخواہ کیوں بندہ ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالے جس کے بندے کے پاس پائے ثبوت کو کوئی چیز، تحقیق کو کوئی چیز موجود نہ ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی غار میں ضرور گئے تھے، کیونکہ غار کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہاں پر مفسر آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی والے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ بھی اسی قسم کا پیش آیا تھا کہ جب خلق قرآن کے مسئلہ میں ان کو قوم نے ستایا تو وہ بھی 3 دن تک روپوش رہے، لیکن وہ غار میں نہیں۔ تو مفسر آلوسی یہاں فرماتے ہیں کہ میں بھی تاریخ بھی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر 1247 ہجری، کیونکہ قریب زمانے کے مفسر ہے، 1247 ہجری میں
میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں بھی 3 دن تک غار کے اندر اپنے آپ کو روپوش کیے رکھا۔ تو اعزاز کے طور پر، فخر کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ دین کی خدمت مجھے بھی نصیب فرمائی ہے، اس سنت پر میں نے بھی عمل کیا ہے کہ دین کی وجہ سے میرے ذمہ منافقوں نے اور کفار نے ایسے ایسے عقیدے اور مسئلے لگا دیے تھے کہ لوگ مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب پتہ نہیں کون سے باتیں ہوگی۔ ایک اور مقام پر ضرور لکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر میں جا رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قبر پر جھکا ہوا تھا اور قبر والے سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی قبر والے سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ اس نے بعد میں مجھے ولیوں کا دشمن مشہور کر دیا کہ یہ بھائی ولیوں سے منع کرتا ہے، یہ ولیوں کا دشمن ہے۔ دیکھا جی، تو فرماتے ہیں کہ توحید کی راہ میں، اللہ کی راہ میں میرے اوپر بھی یہ آزمائش ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فراخی کا سفر یوں شروع ہوا کہ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ تو ان کو پورا یقین اور اطمینان تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئیں گے، کیونکہ اشارے کنائے لگتے اسی طرح تھے۔ حکم تو اللہ نے کرنا تھا، لگتے یہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئیں گے۔ بیعت ثالثہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی جو صحابہ کی بیعت فرمائی تھی مکہ میں، بیعت ثالثہ میں 70 افراد آئے تھے مدینہ طیبہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بار آ کر منت کرتے تھے، اللہ کے نبی کتنا یہ آپ کو دکھ دے رہے ہیں ظالم، مکہ والے کتنا آپ کو ستا رہے ہیں، ہمارے پاس تشریف لے آئے نا مدینہ طیبہ میں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آؤں گا ضرور، لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو، اللہ نے اجازت دی تو اب مدینہ کے صحابہ اکرام کو بھی پتہ چلنے لگا کہ رپورٹیں آنے لگی کہ اللہ کے نبی مکہ میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سفر ہماری طرف بھی ہوگا۔ تو وہ انتظار میں شروع ہو گئے، باہر مدینہ طیبہ سے باہر نکلنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو موجود ہوں گے۔ لیکن صحابہ اکرام بھی فنون حرب کے ماہر لوگ تھے، انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر مطلقاً ہم سفر اللہ کے نبی کی طرف شروع کر دیں تو کفار بھی ظاہر ڈھونڈ رہے ہوں گے اللہ کے نبی کو، تو اس لیے اللہ کے نبی کے لیے پریشانیاں بڑھاتے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے دن نکلے وہاں سے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ رہے تھے، تو کفار کے جو لوگ تھے وہ تو بڑے غصے میں تھے اور کافی زیادہ اللہ کے نبی کو مارنے کا پروگرام تھا ان کا، یا گرفتار کرنے کا پروگرام تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، ابھی آیت آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ حدیث میں یوں ملتا ہے کہ غار کے اندر ایسا کوئی رخ بنا ہوا تھا کہ کفار کے چند بھڑکیلے نوجوان وہ پہنچ گئے تھے غار کے دروازے تک، لیکن اتنی جلدی میں تھے نا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار نہیں لگتے، تو پچھلے ساتھیوں کو بتا دیا کہ نہیں ہے بھائی یہاں نہیں ہے۔ تو اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آئی پیارے سیدنا صدیق اکبر کو، خود آپ الفاظ قرآن میں دیکھیں گے کہ کیا پریشانی تھی۔ چنانچہ پریشانی آئی، وہ ایک مقام حدیث کا اور قرآن کا میچ کرتا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کو تسلی دینے لگے۔ قرآن میں اتنا ہے کہ ایک پریشانی ضرور آئی تھی، فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب وہ اپنے دوست کو فرما رہے تھے لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ غم کون سا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے الفاظ سے ڈھونڈنا ہے جی انشاءاللہ، ایک پہیلی ہے بہت بڑی۔ غم کون سا ہو سکتا ہے؟ اگر غم یہ ہو کہ مجھے مار پڑے گی، نعوذ باللہ، اب اپنے بارے میں بندہ ڈر رہا ہو تو ایک غم یہ ہوتا ہے، اپنے بارے میں بندہ ڈر رہا ہو، جس طرح کے روافض کہتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اس مقام پر بڑے خوبصورت ایکشن لیتے ہیں، کمانڈو ایکشن ہے ان کے روافض کے خلاف، اور کچھ باتیں اور بھی ہیں جو مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پر کی ہیں، ان کو جا کر پڑھے تو بڑی لذت آتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس قدر ایمان میں اور محبت صحابہ میں وہ پختہ ہستیاں تھی۔ تو روافض کہتے ہیں کہ اس کو اپنا ڈر لگ گیا نا تو رونے لگ گیا،
نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو اس سے اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ جو دوسرے آدمی تھے وہ تھے تو صحیح طرح صدیق اکبر، اتنا تو مان لیا نا، باقی کام ہمارا ہے، اتنا تو مان لو۔ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں اس پر اجماع ہے، مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے، تمام عالم اسلام کی جماعتوں اور فرقوں کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ روافض کو اٹیک کرنے کا موقع بھی ملا اللہ تحزن سے، تو وہ بھی بھول کر یہ کہہ بیٹھے کہ ہاں اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ رونے جو لگ گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ابھی اسی قرآن کے لفظ سے جواب آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ کہ پیارے سیدنا صدیق اکبر کو کیا غم تھا۔ تو جی سوائے منکرین حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی اسی کے اندر ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں ثانی اثنین کا لفظ کہہ رہا ہے کہ دو تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، اللہ کے نبی مخاطب ہیں، کسی کو مخاطب بنایا ہوا ہے، ایک مخاطب ہے اور ایک مخاطب ہے، وہ دوسرا کون تھا؟ تمہیں چھوٹ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم تک آنے میں، قیامت تک چھوٹ نہیں دیتے بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک ہمیں چھوٹ دے رہے ہیں، تمہیں چھوٹ ہے قرآن کے اس مقام کو حل کر لو، جو مرضی ہے تم زور لگا لو، منکرین حدیث سے کم از کم یہ قرآن کا مقام حل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں دو تھے تو پھر دوسرا کس کو بنائے؟ تو اگر وہ سیدنا صدیق اکبر کو بناتے ہیں تو پھر حدیث کا سارا ان کو مجبور کرنا پڑتا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون تھے، بس ہم ہی ہیں۔ ایک منکر حدیث کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے نا، تو ہم بھی اسی کے اندر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ثانی اثنین میں پھر کون ہے؟ اذ یقول لصاحبہ میں کون ہے؟ تو اس لیے ان کو چیلنج ہے کہ جب تک دوسرا آدمی تمہیں نہیں ملتا، ہم مسلمان اس آیت کو تو ماننا ہے نا ہم نے، تو ہم نے سیدنا صدیق اکبر بنایا ہوا ہے، تمہیں جب دوسرا آدمی مل جائے تو لے آنا، لیکن مدلل لانا، کوئی گواہی ضرور لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو وہ شخصیت ہے نا جنہیں براہ راست قرآن اللہ نے خود سکھایا ہے، کیونکہ سورہ ال عمران میں موجود ہے کہ یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرآن اور پوری حدیث، تورات اور انجیل، چار چیزیں اللہ سکھائے گا انہیں۔ تو بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم پوچھ لیں گے نا بھائی اس آیت سے کون مراد ہے، تو ان تک تو ہمیں انتظار کرنا ہے نا، لیکن اس انتظار میں ہم نے اس آیت کو بھی تو ماننا ہے، ایمان بھی لانا ہے، تو ہم ایمان لا رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ثانی اثنین میں، اور تمہیں جو دوسرا ملتا ہے تو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو منکرین حدیث بھی گئے جی، اور اسی طرح یہ جو کہتے ہیں نا لا تحزن، حضرت سیدنا صدیق اکبر رونے لگ گئے، فرمایا روتا کیوں ہے؟ گستاخی کرنے کے لیے نا۔ تو اب یاد رکھنا، اگر تو ہوتا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنا غم سے مراد بھائی اپنا غم ہوتا، اس لیے رونے لگ گئے میرا کیا بنے گا، تو یاد رکھیے تمہارے علم کے اضافے کے لیے بتا دیں، وہاں قرآن لا تحزن نہیں بولتا، لا تخف بولتا ہے، وہاں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگر اپنی فکر ہوتی نا، اپنا ڈر ہوتا تو لفظ حزن نہ آتا، لفظ خوف آتا۔ تو اس لیے خوف جو ہے اپنا ہوتا ہے، جس طرح پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم سانپ سے ڈرے نا، اور فطرت انسانیہ کا تقاضا ہے، اس میں کوئی ان کی نعوذ باللہ بزدلی نہیں ہے، بھائی سانپ آئے تو بھاگا ہی جائے نا، سانپ کو اٹھا کر جیب میں تو نہیں نہ ڈال دے، تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو وہاں لفظ ہے لا تخف، میرے پیغمبر سانپ سے ڈرے نہیں، تو کیونکہ اپنا ڈر لگا تھا نا، تو اس وقت لفظ خوف کا استعمال ہوا۔ تو اس لیے جی لا تحزن میں کم از کم اتنا تو نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنا کوئی ڈر تھا، یہ تو حل ہو گیا کہ نہ ہو گیا، لا تحزن۔ اب کون سا غم ہو سکتا ہے؟ یہ غم ہو سکتا ہے کہ میری پیچھے جو بکریاں ہیں ان کا کیا بنے گا، ہو سکتا ہے منافق کافر روافض آپ کو یہ کہہ دیں کہ پیچھے جائیدادیں اصل میں چھوڑ آئے تھے تو ان کی غم تھا، ایک غم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں ایک غم یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ایک غم یہ ہو سکتا ہے کہ میری تو خیر ہے، مجھے کچھ بھی ہو جائے کوئی فکر نہیں، یار غار ہونے کی حیثیت سے جو خیال ذہن میں آئے میری خیر ہے، میرے نبی کا کیا بنے گا، یہ غم تھا۔ اس غم کو ہم پروف کرتے ہیں، اس غم کی ہم دلیل دیتے ہیں، دلیل دے دی قرآن سے دلیل ہے کہ پیارے صدیق اکبر کو نہ اپنی بکریوں کا غم تھا،
نہ اپنے پیسوں کا غم تھا، نہ اپنے گھر کی فکر تھی، کوئی فکر نہیں تھی، ایک ہی فکر ستا رہی تھی کہ میرے نبی کا کیا بنے گا۔ آگے خود قرآن میں لفظ ہے لا تحزن اے صدیق، میرے نبی نے فرمایا صدیق تو میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا، کیونکہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، لیکن یوں کہہ سکتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ اللہ، یہ ان لفظ کیوں کے لیے؟ کیونکہ تحقیق کے لیے آتا ہے نا، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے غم یہی تھا۔ لیکن قربان جائیں غم صرف ایک ہے۔ پیارے سیدنا صدیق اکبر کا اعزاز میرے نبی کو بھی یاد ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، میری فکر نہ کر، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا اور تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے پیارے صدیق کا اعزاز اتنا بڑا، وہ نبی کی فکر کر رہے ہیں اور نبی ان کی فکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ معنا کے اندر لفظ ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق میری فکر نہ کر۔ یہ معنی کر سکتے ہیں نا، میری فکر نہ کر، میرا غم نہ کر، کیونکہ یہ لفظ موجود ہے ان اللہ معنا، کیونکہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو کافر کہہ سکتے ہیں نا روافظ کہ بھائی ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کو جو بچانا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو بچانا تھا، تو اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی بھی ہوتا تو اس کو بھی بچا لیا ہوتا، تو اس سے سیدنا صدیق اکبر کا نعوذ باللہ اعزاز ثابت نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ تو کوئی بھی جا سکتا ہے، مجبور کر کے ساتھ کوئی بھی جا سکتا ہے، کہ علی کو نہ لے جاؤ مجھے لے جاؤ، روافظ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں اللہ کے نبی نے کہا چلو بھائی جھگڑا نہ ہو، میں صدیق کو ساتھ لے جاتا ہوں، ورنہ اللہ کے نبی اندر سے خوش نہیں تھے۔ نعوذ باللہ کہہ سکتے ہیں روافظ، ان کے منہ میں اپنی زبان ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے بچانا تھا اپنے نبی کو، تو اس کی صورت یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر بھی بچ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یاد رکھنا اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اور حالت ایمان میں ساتھ دیا، حالت کمال میں ساتھ دیا۔ کیوں جی؟ اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، آگے پڑھیں جی۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنے خصوصی رحمت نازل کی صدیق اکبر پر۔ اب آپ کہیں گے بھائی علیہ ضمیر کا مرجع تو ہے، اپنے نبی پر بھی ہو سکتا ہے، رسول پر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، نبی تو پہلے سے پرسکون ہے، غم کس کو آ رہا ہے؟ جی جس کو غم سکون کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے پیارے سیدنا صدیق اکبر کو، کیونکہ وہ نبی کے غم میں گھلتے جا رہے ہیں نا، پریشان بیٹھے ہیں، تو اس لیے اللہ نے خصوصی سکون نازل کیا کہ تاکہ وہ ٹھہر جائے، ان کا غم دھل جائے دل سے۔ اس لیے مانا کر رہے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنا خصوصی رحمت کو نازل کیا، خصوصی سکینت کو نازل کیا، سکون کو نازل کیا اپنے صدیق اکبر پر۔ آگے اور واقعہ شروع ہو رہا ہے وَأَيَّدَهُ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے میدان بدر کے اندر، کہا اے مومنو اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو اللہ نے غار میں بھی نبی کا ساتھ دیا تھا اور میدان بدر میں بھی ساتھ دیا تھا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، تو سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہم نے ضمیر کا مرجع سکینتہ والا وہاں کیا، اور ایدہ کے ضمیر کو اللہ کے نبی کی طرف پھیرے۔ عربی جانتے ہیں کہ انتشار ضمائر میں لازم آ جاتا ہے، ناجنا انتشار ضمائر اس جگہ لازم آتا ہے جہاں لفظ کے اندر دونوں چیزوں کی گنجائش ہو، تو یہاں گنجائش ہی نہیں ہے فانزل اللہ سکینتہ میں، سوائے ایک فہم کے، دوسرے فہم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لہذا انتشار ضمائر یہاں لازم نہیں آتا۔ اور جی قربان جائیں، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، لوگوں صدیق اکبر ہجرت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات کی تو کیا بات ہوگی جب صرف ساتھ چلنے والے کے اعزازات اتنے ہیں،
ساتھ چلنے والے کی اللہ نے شان اتنی بیان کر دی تو میرے نبی کی شان کتنی زیادہ ہوگی، وہ تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تو انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ شان تو اس کے بیان ہونا جس کی شان پوری ہو جائے، انتہا جس کی ہو جائے۔ میرے نبی کی شان کی عالم یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر گھڑی میرے نبی کی شان بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے شان کی انتہا ہی نہیں۔ تو قرآن نے پورے قرآن کے اندر میرے اللہ نے نبی کی شان کی انتہاؤں کو کہیں بھی نہیں بیان کیا، شان بیان کی ہے، شان کی انتہاؤں کو نہیں بیان کیا، لیکن ساتھ چلنے والے کی شان یہ تھی۔ تو اس لیے مفسر ابن کثیر وغیرہ اور اسی طرح روایت لائے ہیں، حضرت سیاستہ کے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں ایک ایسی آیت بھی ہے ساری دنیا کے مومنوں کو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ڈانٹا لیکن صدیق اکبر کو وہاں سے بھی بچایا، کہاں جی الا تنصروہ، اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب دو چل رہے تھے، میں اپنے صدیق کے ذریعے بھی نبی کی مدد کروا لوں گا۔ اللہ تنصروہ میں سارے مومنوں کو خطاب ہے، اللہ قادر ہے جی، اللہ کر سکتے ہیں، اللہ بڑے حکمت والے خطاب ہیں، انبیاء کے لیے بھی اللہ نے ایسے خطاب فرمائے ہیں جس طرح 7ویں پارے میں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی نا سارے لوگوں کو، اللہ تنصروہ میں مخاطب جو بھی ہو سارے آ جائیں گے نا، اللہ تنصروہ ہو، نبی کی تم نے مدد نہ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر تو ویسے ہی مدد کرنے والوں میں ہے نا، ان کو تو تذکرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ فقد نصرہ الذین کفروا، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی۔ ابھی سبق جاری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ایسا استدلال جو مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے روافض کی طرف سے اعتراض تو نقل کیا، لیکن اس کے جواب چونکہ بہت سارے بنتے ہیں، ایک تحقیقی جواب ہے اور ایک مسکت جواب ہے، تو مفسر ابن کثیر نے رحم کیا ہے امت پر، ان کو تحقیقی جواب ہی صرف ارشاد فرمایا، مسکت جواب کو چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ کسی اور مقام پر شاید انہوں نے بیان کیا ہو، واللہ عالم تفسیر کے مقام پر جو ضرورت تھی اسی کو بیان کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی نا پیارے مفسر ابن کثیر سے، تو ان کے ساتھ اس جواب کا مذاکرہ بھی کریں گے۔ امید تو یہ ہے کہ اس طریقے سے قرآن کو حل کرنے والے کو شاباش بھی ارشاد فرمائیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شاباش وصول کریں گے۔ تو وہ مسکت جواب کون سا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں، وما علینا الا البلاغ۔